السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج کے ویلاگ کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو کرنی ہے 4 سیاسی جماعتوں کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جو اس اجلاس کے بعد اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح حکومتی ارکان کے ساتھ مل کے لیڈر آف دا اپوزیشن کا سلاٹ اپنے نام کیا، یوسف رضا گیلانی وہاں پہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنے، تب سے لے کر اب تک اور حکومت بھی ساتھ، ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی بلا ٹل گئی کہ جو لانگ مارچ ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اور یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد ان چاروں سیاسی جماعتوں کے اندر اس وقت چل کیا رہا ہے، انٹرنلی کیا چل رہا ہے۔ میں نے مختلف پارٹی کے سورسز سے میری گفتگو ہوئی اور سوچا کہ کچھ اندر کی خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں کہ ایکچولی اندر کھاتے چل کیا رہا ہے اس وقت۔ سب سے پہلے آئیے ذرا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں، حکومتی جماعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حکومت کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایک ڈر کا سما ہے۔ جی ہاں، آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ ڈر اور پریشانی اب کس بات کی، جب پی ڈی ایم کے بارے میں یہ خود کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم تو ختم ہو گئی اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ ڈر کیوں ہے، بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ ہے عبدالحفیظ شیخ صاحب کو جس طرح ہٹایا گیا۔ دھیان دیجیے گا، میں جس طرح کے اوپر فوکس کر رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ عبدالحفیظ شیخ کو ہٹایا گیا، میں نے کہا جس طرح ہٹایا گیا، کیونکہ میری چند لوگوں سے جو بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یار یہ کس قسم کی ہماری پارٹی ہے، یہ کیا ان لوگوں کی سوچ ہے۔ یہ ایک بندہ جس کے تعریفوں کے مطلب گن گائے جاتے ہیں اور اس کی زمین اور آسمان ایک کر دیے جاتے ہیں اس کی تعریفوں میں، وہ ایک دم آپ کی آنکھوں سے گر کس طرح جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے بعد مختلف اخباروں کے اندر اور مختلف جگہوں کے اوپر یہ تو پھر باتیں آئیں کہ جی وہ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا تو انہوں نے وہ نہیں کیا تھا، انہوں نے دراصل میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیشن صحیح طرح نہیں کی تھی اور بہت سی مہنگائی اور اس طرح کی ساری۔ بھائی سوال یہ ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ نہیں کیا تو وہ آئے کس لیے تھے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کے لیے تو آپ ان کو لے کر آئے تھے، تو اس لیے یہ بات نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہا گیا کہ جناب وہ مہنگائی پہ قابو نہیں پا سکے، تو میرے بھائی وہ 3 مارچ کو مہنگائی پہ انہوں نے قابو پایا ہوا تھا۔ جب آپ ان کو سینٹ کا الیکشن لڑوا رہے تھے تو اس دن تک وہ کیا مہنگائی پہ انہوں نے قابو پایا ہوا تھا؟ کہ جو انہوں نے دراصل میں 29 تاریخ تک جا کے مہنگائی پہ قابو پایا جا سکا ہے، اس 26 دن کے دوران پتہ نہیں آسمان پھاڑ کے مہنگائی کدھر سے کدھر چلی گئی۔ یہ تو پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے، سال 1.5 سال جتنا بھی ٹائم گزرا ہے، یہ تو اس وقت سے ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مہنگائی میں پس رہے ہیں، تو اس میں کون سی حیرانگی کی بات تھی؟ لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ دراصل میں عمران خان صاحب نے ذرا تھوڑا سا جو ہے نا اپنا قد کاٹ دکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بس اس حد تک کی بات رہوں گا کہ انہوں نے ذرا قد کاٹ دکھایا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں چلے گا۔ اور عبدالحفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے میرا مطلب ہے یہ تو ایک ایسی بات تھی کہ یہ باتیں ضرور آ رہی تھی کہ سینٹ کے الیکشنز کے بعد جو ہے وہ کابینہ کے اندر تبدیلی آئے گی، لیکن عبدالحفیظ شیخ صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے تو کوئی مطلب کہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، بلکہ یہ تو ایسی ڈیمانڈ تھی کہ اپوزیشن نے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے تو اس پہ ایکچولی زور لگانا ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی سے ہار چکے ہیں تو ہم تو اس پہ زور لگائیں گے، ہم ہاؤس کے اندر زور لگائیں گے، ہم پریس کانفرنسوں میں زور لگائیں گے کہ جی یہ اب جو ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے اپوزیشن سے وہ پوائنٹ ہی انہوں نے لے لیا، انہوں نے خود ہی ان کو چینج کر دیا، البتہ ان کو چینج کرنے کی اپنی وجوہات تھی، لیکن پارٹی جو ہے وہ اس وقت شش و پنج میں مبتلا ہے۔ ایک چیز۔ دوسرا جو ڈر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں، وہ ڈر ان اے سینس وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو وزیر موجود ہیں وہ پریشان ہیں کہ کیا وہ وزارت پہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کے تھرو جو نئی پود آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، وہ اس وقت لابنگ کے اندر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، لوگوں سے پوچھ رہی ہے ہاں جی میرا کی بنیا، ہاں جی میری ذرا گل کیتی ہے، مطلب ان چیزوں کے اندر وہ اس وقت آکیوپائڈ ہیں کہ جی ساڈا نمبر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو اسلام آباد کی جو گلیاں ہیں وہ اس وقت اس لابیزم کے اندر جو ہے وہ پوری طرح ڈوبی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف۔ آگے چلیں، میں ذرا پاکستان پیپلز پارٹی پہ آنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ مجھے بڑی ایک حیران کن خبر پتہ لگی ہے۔ حیران کن خبر اس سینس میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ اندرونی کشمکش چل رہی ہے اس وقت بڑا سویر قسم کا بحث مباحثہ پارٹی کے اندر چل رہا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے تو کل ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا ہے ہم نے،
سینٹ کے اندر، یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. رضا ربانی صاحب نے بھی جو ہے وہ اس بات کی فیور کی. میری اطلاع کے مطابق یہ صرف 2 آوازیں نہیں ہیں پارٹی کے اندر. پارٹی کے اندر ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، پارٹی کے اندر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس وقت اسی بیماری کا شکار ہے جس کا پاکستان تحریک انصاف ہے. وہ کس طرح، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان دونوں کے اندر وہ ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے کہ ہویا کی ہے، یہ فیصلہ ہوا کس طرح. جس طرح عبدالحفیظ شیخ صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ پوری پارٹی کو نہیں سمجھ آیا کہ یہ اوپر سے فیصلہ کس طرح لیا گیا، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا کیا. ہم تو دراصل میں پی ڈی ایم کے ساتھ چل رہے تھے، ہم تو اپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہ رہے تھے. یہ ہم ایک دم ہیڈ آن کولیشن والے موڈ کے اوپر کیوں آ گئے ہیں؟ اور ہم اس وقت لگ اس طرح رہا ہے جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ہے وہ ایک خط بھی لکھا ہے اسد قیصر صاحب کو، اسپیکر نیشنل اسمبلی کو، کہ جناب آپ ہم جو ہے وہ پالیسی میکنگ اور قانون سازی کے اندر جو ہے بالکل کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں. تو اپوزیشن تو دراصل میں یہ اس قسم کا فیصلہ نہیں کر رہی تھی. اپوزیشن جو ہے وہ تو بائیکاٹس کر رہی تھی حکومت کے کسی بھی انویٹیشن کا. تو یہ یکایک تبدیلی کس طرح آئی ہے؟ تو پیپلز پارٹی کے اپنے اندر جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس چیز کو ڈیفینڈ کس طرح کرنا ہے. کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چند لوگ آ کے کر رہے ہیں، لیکن اوور آل جو ہے وہ بڑی بد اعتمادی پائی جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے جو کچھ بھی ہوا ہے. اب آ جائیے نون لیگ کے اوپر. نون لیگ کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ کبھی بھی استعفے دینے کے حق میں نہیں تھا. لیکن اب جو کچھ ہو گیا ہے، جو صورتحال ہو گئی ہے، وہ طبقہ جو ہے وہ مزید تگڑا ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے استعفے نہ دینے کے بعد وہ طبقہ جو ہے وہ مزید تگڑا ہو گیا کہ جی اب تو کوئی سینس ہی نہیں بنتی کہ ہم استعفے دیں اور ہم یہ سیٹیں چھوڑ کے چلے جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت مریم نواز کچھ بیمار ہیں اور کچھ خاموش ہیں، تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ باہر ہیں. تو اس وقت ایک یہ گمان بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا پارٹی کے اندر جو ہے وہ پالیسی ساز جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے. ایک سوال ہے پارٹی کے اپنے اندر، حلقوں کے اندر سوال ہے کہ کیا ڈیسیجن میکنگ میں کوئی فرق آئے گا. کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی، جس طرح مثال کے طور پہ 1 مہینہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے آپ سٹارٹ کے اندر پلاننگ کر لیتے ہیں، بجٹنگ کرتے ہیں. آپ ہی کہتے ہیں اچھا جی اپریل آ گیا، اپریل میں میرے فلاں ڈیٹ پہ بڑا خرچہ یہ آئے گا، فلاں جگہ پہ میں نے یہ پلان کیا ہے، اس دن میں نے شہر سے باہر ٹریول کرنا ہے. یہ ساری آپ کچھ حد تک پلاننگ کر کے رکھتے ہیں. کم از کم ایک نظم و ضبط والا بندہ تو یہ پلاننگ کر کے رکھتا ہے. مارچ اور اپریل کا مہینہ، کم از کم رمضان سے پہلے تک، وہ تو مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ احتجاج کا پلان کیا ہوا تھا اور وہ تو ہوا نہیں. اب جب وہ نہیں ہوا تو پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا ہر بندے کے چہرے کے اوپر جو ہے کویسچن مارک چل رہا ہے، اس وقت سوالیہ نشان. ان کی کرنا ہے، ان اگے کی ہوئے گا، مطلب ان کو کوئی ڈائریکشن فی الحال نظر نہیں آ رہی. ہاں البتہ چند لوگ صرف میں اتنی بات کہوں گا کہ وہ ذرا کچھ متحرک ہو گئے ہیں، کچھ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور ان کے ایکٹیو ہونے کے رزلٹ جو ہیں وہ آپ کو عنقریب نظر آنا شروع ہوں گے. بس میں اس حد تک بات کروں گا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا. میں اس کو آپ نے 2+2 خود ہی کرنا ہے. اچھا اب آ جائیے جے یو ایف اے پہ. جے یو ایف اے کے اندر مولانا فضل الرحمان کی خاموشی اور تھوڑا سا بیک فٹ پہ آنا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے مولانا شیرانی کی کل کی ملاقات ہے. مولانا شیرانی جا کے مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں. بظاہراً تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ دراصل میں ایک گڈ ول کال تھی اور عیادت کرنے گئے تھے مولانا فضل الرحمان کی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیاست میں یہ عیادت، افسوس اور مبارکباد، عیادت، افسوس اور مبارکباد، یہ 3 جو موقع ہوتے ہیں وہ پبلک سٹینڈنگ کے لیے تو ضرور استعمال ہوتے ہیں، کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ فلاں گئے تھے، ایک ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے افسوس کے لیے گئے تھے، یا یہ اور ہوتا بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں بالکل ہی نہیں ہوتا. لیکن مولانا شیرانی کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس صرف اور صرف عیادت کرنے کے لیے جانا، یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک ہے وہ بیمار ہوں گے، لیکن چند حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا شیرانی کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کے لیے کوئی پیغام بھی کیا ہے، اور اس پیغام کے ذریعے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو ہیں ہوں گی آنے والے چند مہینوں کے اندر.
کیا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بیک فٹ پہ چلے جائیں گے؟ کیا وہ احتجاجی تحریک کی جو بات کر رہے تھے اور پی ڈی ایم کے اندر جو کچھ ہوا ہے کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی؟ میں یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں ان صحافیوں یا ان اینکرز میں سے نہیں ہوں جو دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو وہ ٹیبل کے نیچے کا امپریشن دیتے ہیں کہ ہم تو ٹیبل کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. میرے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن کچھ صرف جو انفارمیشن جے یو ایف اے کے لوگوں کی جانب سے آئی ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ کوئی پیغام دیا گیا ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی آگے سے ظاہری بات ہے ریاکٹ کریں گے، اور انہوں نے بھی پھر کوئی جواب دیا ہوگا اس سلسلے میں. لیکن یہ ملاقات جس طرح پبلک ڈومین میں دکھائی جا رہی ہے یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ گہری ہے. لیکن ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان کا پارٹی سٹرکچر اور دیگر جماعتوں کا جو پارٹی سٹرکچر ہے اس میں ایک فرق ہے. اس میں یہ فرق ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر جو ہے مولانا فضل الرحمان کی جس طرح سے چلتی ہے وہ اسی طرح ہی چلتی ہے. آپس میں کوئی اتنا زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتا وہاں پہ جس طرح باقی پارٹیز میں. جس طرح میں نے پیپلز پارٹی کا آپ کو بتایا، تحریک انصاف کا بتایا، ٹھیک ہے ان کے پارٹی ہیڈز بھی اسٹرانگ ہیں، لیکن وہاں پہ پھر بھی چند وائسز ہیں. ڈیموکریسی کی اگر بات کی جائے تو وہ شاید ان سیاسی جماعتوں میں زیادہ ہے نسبتاً مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر. بس میں اس حد تک ہی کہوں گا. تو یہ 4 سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹس تھیں میں نے سوچا آپ کو اندر کی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.